السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دلسوز تقریر آپ حضرت مولانا علامہ مفتی ذبیح اللہ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں پوری تائید کرتا ہوں۔ یقیناً دیکھیے، واقعات بیان کر دینا اور سوانح وغیرہ بیان کر کے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سوانح سے نکلنے والا جو سبق ہوتا ہے اس کا صحیح پیغام دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور دکھتی ہوئی رگ پر، دکھتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھنا ایک فکر مند عالم ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں دولت ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، بالکل نہیں اتفاق کرتا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں دولت پریشانی کا سبب ہے۔ آپ کا دور ہے نا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں 18 20 سال 25 سال کے، کتنی باتیں طلاق کی سنتے ہیں، یہاں ہو گیا وہاں ہو گیا، آپ سنتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اور جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں اللہ رحم فرمائے۔ پہلے کی امتوں میں بعض امتیں صرف اس لیے ہلاک کر دی گئی کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، بعض امتیں اس لیے ہلاک کر دی گئی کیونکہ انہوں نے کم تولا، بعض امتیں اس لیے ہلاک کر دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آج وہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جشن صدیق اکبر کی خاطر ہم یہاں پہ حاضر آئے ہیں۔ سب سے بڑا درس تو یہی ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن کر کے دکھائیں۔ جو شخص اپنے خاندان کو اچھی طرح سے نہیں چلا سکتا، اس خانہ خدا میں بیٹھ کر کے بول دے رہا ہوں، نہ وہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، نہ وہ اچھا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ وہ اچھا داماد ہو سکتا ہے، وہ کسی معاشرے میں جینے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو باتیں کہی گئی ہیں منوال بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ جتنا کہا گیا اس سے زیادہ میں نے دردناک اور کربناک معاملہ پایا ہے۔ آپ کے زمانے میں طلاق کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، سنیں نا، یہ کچھ بزرگان دین کنارے بھی بیٹھے ہیں، تھوڑا آج سے 40 سال 30 سال پہلے ان سے پوچھیے کہ آپ نے بھی کبھی سنا تھا؟ پوری 20 سال 30 سال کی زندگی میں شاید باید کہیں کا کوئی، وہ بھی گاؤں کا گاؤں، کہیں ایک معاملہ آتا ہو کہ یہاں طلاق ہو گئی ہے۔ اور آج ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر شہر، ہر محلے میں یہ بات سننے میں آتی ہے۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ پہلے زمانے میں دولت کم تھی لیکن علم زیادہ تھا، آج کے زمانے میں دولت ہے لیکن علم بہت کم ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ تبقی وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ اللہ مفتی ذبیح اللہ صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک حساس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کا حساس ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آدمی سے دولت چھن جائے تو یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن احساس اگر چھین جائے تو بہت بڑا معاملہ ہے۔
ہمارے پاس ایسے بھی معاملے ہیں، شوہر کام نہیں کرتا، جنوب اور شمال کا میں نے ایک جو واضح فرق دیکھا وہ یہ دیکھا، شمال میں شوہر ظالم ہے زیادہ تر اور جنوب میں عورتیں ظالم ہیں۔ یہاں ظلم کی حد کیا ہوتی ہے؟ شوہر کام نہیں کرتا، شوہر گھر کی چیزوں کو بیچتا ہے، شوہر بیوی کے زیورات کو بیچتا ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے تم اپنے گھر سے جا کر کے پیسہ لے کر کے آؤ، شوہر گھر کا کرایہ نہیں دیتا۔ شوہر جو ہے، بلکہ بیوی اگر گھریلو طور پہ کوئی کام کرتی ہے تو اس کی کمائی کو بھی چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک نے شوہر کو الرجال قوامون علی النساء فرمایا، حاکم ہو، بھکاری تھوڑی نہ ہو۔ یہ چھین لینا، مانگ لینا، کسی پر ظلم کرنا، اس کی چیزوں کو لے لینا، یہ تو بھکاریوں کی علامت ہے، یہ تو غاصبوں کی علامت ہے۔ ڈکیت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تم کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ ہماری یہ باتیں آپ کو نہیں پسند آئیں گی، ہماری یہ باتیں آپ کو نہیں پسند آئیں گی، لیکن پسند کرنا پڑے گا۔ اپنے گھروں کے اندر جھانک کر کے دیکھو، اللہ نے ہمارے گھروں کو ایسا بنایا، اگر ہم اس کو انصاف کے ساتھ چلا لیں تو ایک ملک ہم انصاف کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ ایک باپ کو کیوں حکم دیا گیا اپنے بیٹے سے محبت کرو؟ اور حکم کیا دیا گیا؟ فطرتاً ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہی ہے۔ حالت تو یہ رہتی ہے کہ اگر آدمی کا مال چھن جائے افسوس نہیں ہوتا، لیکن اولاد چھن جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ آخر کیوں ایک اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا؟ آج اولاد سے کرے گا، کل سب سے کرے گا۔ آج اپنی اولاد سے کر رہا ہے، جب دوسرے کی اولاد بہو بن کر کے اس کے گھر میں آئے گی تو اس سے بھی وہ محبت کرے گا۔ اگر اس پہ عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ حساس ہے، اور اگر نہیں عمل کر رہا تو بے حس ہے۔ وہ حکمراں نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بھکاری ہے۔ حدیث پاک میں آیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المؤمن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مومن کامل کو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ گھر کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ حضرت نے طریقہ بہت اچھا بتایا، ہونا یہی چاہیے، دونوں عقل مند ہو تب بھی معاملہ نہیں ہوگا، ایک بھی عقل مند ہو تب بھی نہیں ہوگا، دونوں بیوقوف ہو تبھی جا کر کے کچھ معاملہ آگے بڑھے گا۔ بھئی یہ تو ظاہر سی بات ہے، سامنے سے اگر سانڈ مارنے کے لیے آئے گا تو کیا آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے یا اپنی جان بچائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے انسان اپنی جان بچائے گا۔ موذی سے بچنا ضروری ہے، اور یہ جھگڑے یہ سب سے بڑی ایذا ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی ایذا ہوا کرتی ہے۔ یہ آپ کی بزم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی جس میں صحابی کی دو علامت بتائی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ کون ہیں جو کفار کے ساتھ سخت ہے، رحماء بینہم، اپنے درمیان میں وہ رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ کفار کے ساتھ کیوں سخت ہے؟ کیونکہ کفر انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ کفر انسان کو برباد کر دیتا ہے، ایمان کو برباد کر دیا کرتا ہے، لہذا سخت ہے۔ یہ دونوں مثالیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مثالیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ بات آئی جنگ بدر میں، آپ کے بیٹے آپ کے بالمقابل تھے، جب وہ بعد میں ایمان لائے تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ جنگ بدر میں میرے سامنے کئی مرتبہ گزرے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ پہ حملہ نہیں کیا۔ تڑپ کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک بار بھی میرے سامنے سے گزرے ہوتے تو میں تم کو نہ چھوڑتا ہوں۔ ایمانی تقاضا، اشداء علی الکفار۔ تم اس وقت حالت ایمان میں نہیں تھے، ہماری محبت کے مستحق اس وقت ہو جب تم مسلمان بن جاؤ۔
ہماری محبت کے مستحق اس وقت ہو جب تمہارے دل میں ایمان جیسی دولت آ جائے، تب ہو۔ اور اگر تم مسلمان نہیں ہو، فرمایا کہ اگر ایک بار بھی تم میرے سامنے سے گزرتے تو یقیناً میں تم کو نہ چھوڑتا ہوں۔ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، اپنے درمیان بالکل رحم دل بن کر کے رہے۔ سرکار نے ایک ہی اعلان تو فرمایا تھا، کسی غزوے کے موقع پہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، تمہارے مال کی دولت کی ضرورت اسلام کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ، پورا آدھا سامان اٹھا کر کے لے آئے۔ وہی دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورے گھر کا سامان اٹھا کر کے لے کے چلے آئے۔ رحماء بینہم، پورا گھر کا سامان اٹھا کے لے کے چلے آئے۔ کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی عورتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر میں بچیاں نہیں تھی؟ ازواج نہیں تھی ان کے ہاں؟ سب کچھ تھا، لیکن ایک بات کا احساس تھا کہ یہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، اور اس زمین پر اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ فرمایا کہ تمہاری ضرورت ہے مال کی، تو سب کچھ اٹھا کر کے لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر سب تو لے آئے ہو، گھر والوں کو کس کے بھروسے پہ چھوڑا ہے؟ ارشاد فرمایا، پیدا کرنے والے کے بھروسے پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ پیدا کرنے والے کے یہ اعتماد کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ بھروسہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ایک شوہر یہ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو تشدد کر رہے ہیں یہ اللہ پر ایمان کو کمزور کرتا ہے؟ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ ایک تو یہ زبردستی ہوتی ہے شوہروں کی طرف سے۔ حضرت میرا ایک اور تجربہ، آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، ایک اور تجربہ، عورتیں ان کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ابھی حضرت نے ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ایک زمانے تک احسان کرتے رہو، اگر کچھ بھی ناموافق شے کو پا لیا یہی زبان پہ آئے گا کہ زندگی میں کبھی تم نے میرے ساتھ بھلا کیا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ شوہر کا ہے، وہ شوہر کا ہے، وہ شوہر کا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، ہمارے معاشرے کو برباد کرتی ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے۔ ایک انسان 20 سال 25 سال کے بعد نکاح کرتا ہے، اور کم سے کم جیے گا تو بھائی مرنا جینا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ 60-70 سال تک تو جیے گا۔ تو بھائی 30-40 سال جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کا طریقہ ہی اس کو نہیں بتایا گیا۔ نکاح پر لاکھوں روپے تو خرچ کیے گئے، اسٹیج کئی لاکھ کا لگوایا گیا، اور اس میں کئی لاکھ فوٹو بھی کھینچی گئی، ہوا، لیکن یہ بتاؤ جو چیز دینا تھا وہ دیا نہیں، جو دیا ہے وہ صحیح نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کب سدھریں گی؟ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کی سوانح حیات کو دیکھا جائے گا، قریب سے دیکھا جائے گا، اور اس پر عمل کیا جائے گا، تب جا کر کے صحیح ہوگی۔ حضرت نے کئی ایک حدیث بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، سب سے پہلے پیغمبر اسلام سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے طلاق دی؟ ارشاد فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، بھائی کوئی بھی سسر ہوتا اپنے داماد سے پہلے سوال کرتا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ میری بیٹی تمہارے گھر میں تھی، لیکن قربان جاؤ، قربان جاؤ، سسر ہونے کے باوجود بھی جو دریافت کیا داماد سے نہیں دریافت کیا، بلکہ دریافت کیا تو اپنی بیٹیوں سے دریافت کیا، سرزنش کی، زجر و توبیخ کی، ڈانٹا ڈپٹا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا تو وہ اپنی ہی بیٹیوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اپنے داماد کے اوپر کچھ نہ کہا۔ وہاں مسئلہ اس کا نہیں تھا کہ پیغمبر اعظم ہے، نہیں، رشتہ سمجھو، رشتہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے طلاق دے دی؟ گویا کہ وہاں ایمان کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا، وہاں رشتے کے بارے میں سوال تھا کہ آپ نے قائم رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں رکھا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہاں رکھا ہے۔
اب بات ادھر سے کلیئر ہو گئی تو بات سمجھ میں آئے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے نہیں ہو رہا۔ اگر ہر باپ یہ سمجھ لے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ دنیا ہی جنت بنا دی جائے گی، یہ دنیا ہی جنت بنا دی جائے گی۔ اس زمانے میں دولت ہے، صبر نہیں ہے، بہت جلدی تاؤ آتا ہے، اور جب تاؤ میں بول دیتا ہے تو بعد میں روتا ہوا آتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ارے تم نے غلطی کیوں کی؟ کیا شریعت نے تم کو مواقع نہیں عطا فرمائے؟ اچھا یہ بتاؤ، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، عشاء کی نماز تھی، ایک مرتبہ پڑھ لیے تو ہو گئی نماز۔ ایک عبادت ایسی بھی ہے جو پورے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، جیسے عید بقرعید کی نماز، قربانی ہے، یہ بھی ایک مرتبہ آتی ہے۔ ایک عبادت ایسی جو زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے، بھائی کبھی بھی ادا کر لو گے تو ہو جائے گی، جیسے کہ فریضہ ہے، حج ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، حج ادا کر لیا تو ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آخر طلاق کو 3 کیوں رکھا گیا؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی آپ نے؟ اسلام کا جو نظام ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت انسانیہ میں یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اس غلطی کو سدھارا کیسے جائے؟ اسی لیے سدھارنے کے لیے اسلام نے 3 طلاق کا معاملہ رکھا۔ 3 طلاق کا معاملہ رکھا۔ حضرت نے فرمایا ایلا کر لو۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ شوہر گھر میں رہتے ہوئے عورت کے قریب نہ جائے، اور یہ بھی صحیح فرمایا کہ باغیرت ہو تو، باغیرت ہو تو، بازاروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخر کیوں اسلام نے 3 طلاق رکھی؟ اسی لیے تو رکھا، ایک مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے، 3 مرتبہ تو نہیں غلطی ہوگی۔ ایک مرتبہ اگر غصہ چڑھا ناک پہ اٹھا کے 3 طلاق دے دی، آپ ہی بتاؤ دنیا کا کون سا مفتی ہے جو فتویٰ دے دے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینی چاہیے؟ وَكَانَ عَاصِيًا، ہدایت کی عبارت ہے کہ ایسا آدمی جو ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ، ایک بار میں 3 مرتبہ 3 طلاق دے دیتا ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ یہ نہیں رکھا گیا۔ تو اپنی زندگی، اچھا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب تاؤ آیا تو کسی کو نہ دیکھا اور اٹھایا 3 طلاق ہی دے دی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 دے دی، اور بعد میں پھر پچھتاتا ہے، بعد میں روتا ہے، بعد میں گڑ گڑاتا ہے، یہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بابا تیرے چھوٹے بچے تجھے پہلے نہیں نظر آئے؟ کہا بچی شادی کے لائق ہو گئی، یہ چیز تجھے پہلے نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بچی ہماری شادی کے لائق ہو گئی، حضرت کوئی صورت نکالی ہے۔ میں نے کہا صورت تم نے چھوڑی کہاں؟ تم نے کچھ چھوڑا ہوتا تب نہ آپ کو 1 دیے رہے تھے تو ہم بولتے بھائی رجوع کر لو، 2 بھی دے دیے ہوتے تو ہم بولتے ہیں آپ سے کہ بھائی رجوع کر لو، گنجائش ہے ابھی، تمہاری جوان بچی ہے، نکاح کا معاملہ آئے گا، تم ہی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گے تو تمہاری بیٹی کو اپنائے گا کون؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تو کہا حضور حضرت غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا بکرا ذبح ہونے کے بعد اب دوبارہ روح تو نہیں ڈالی جا سکتی اس میں، جانور جب ذبح ہو جائے تو دوبارہ روح اس میں تھوڑی نہ ڈالی جا سکتی ہے، اب تو کھال ہی اترے گی۔ حضرت فرما رہے ہیں جتنی غلاظتیں سب نظر آ جائیں گی۔ اسلام کو مذاق مت بناؤ، ہماری شناخت اسلام سے وابستہ ہے، ہم اسلام کے نام پر پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا ہی عمل اگر اسلام کے مطابق نہ ہوا تو کوئی دوسری قوم اتاری جائے گی آسمان سے، کوئی دوسری قوم آنے والی نہیں ہے۔ ایک بات صاف سن لو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ ہی کا دستور، اللہ ہی کا قانون چلے گا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے ہم زندہ رکھے جائیں گے، باوقار عزت کے ساتھ رہیں گے، اور اگر ہم نہیں تو دوسری قومیں آباد کرتی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ سوالات ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ نفل کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نفل کا 1 روزہ رکھنا
تنہا یہ کراہت سے خالی نہیں، حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے، حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ نفل روزہ تنہا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے رکھ ہی دیا تو روزہ ہو جائے گا، روزہ اپنے طور پر ہو جائے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ نفل روزہ اکیلے نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ آگے یا پیچھے کبھی بھی ہو ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس کا قضا روزہ باقی ہو کیا وہ نفل روزہ رکھ سکتا ہے؟ قضا فرض روزے کی اگر ہو تو فرماتے ہیں فرض اولیت اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے، حق یہی ہے کہ پہلے فرض روزہ رکھا جائے اس کے بعد نفل روزہ رکھا جائے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اگر فرض باقی ہے تو نوافل بین الارض والسماء معلق رہیں گے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں اس وقت تک معلق رہیں گے جب تک کہ فرائض پورے نہ ہو جائیں، جب فرائض پوری ہو جائیں گے تب جا کر کے یہ نوافل درجہ قبولیت کو پہنچیں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے ہمارے ذمے فرض روزہ باقی ہے تو نفل روزوں کے بالمقابل ان کو رکھا جائے اور پہلے فرضیت کو پورا کیا جائے، اس کے بعد نفل روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تیسرا سوال، قرآن شریف اگر ہاتھوں سے چھوٹ جائے تو اس کا کچھ کفارہ دینا ہوگا؟ شریعت مطہرہ نے اس کا کوئی خاص کفارہ نہیں رکھا ہے۔ قرآن پاک اگر ہاتھ سے گر جائے شریعت مطہرہ نے اس کا کوئی خاص کفارہ نہیں رکھا ہے، ہاں فقراء پر کچھ تصدق کر دینا بہتر ہے، فقراء پر کچھ تصدق وغیرہ کر دینا بہتر ہے۔ اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے دل سے وابستہ ہے، ظاہری دکھاوے سے نہیں۔ اگر اچانک کسی کے ہاتھ سے گر جائے، دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے، فوراً جھک کر کے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں پر رکھتا ہے، یہ عظمتوں کی علامت ہے، یہ عظمتوں کی علامت ہے۔ مسلمان تعظیم کرتا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، تو فرماتے ہیں یہ چوم لینا، سینے سے لگا لینا یہی کافی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی الگ سے کفارہ دیتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، کوئی باقاعدہ واجب اور فرض کفارہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ 3 آیت کے بعد کوئی لفظ چھوٹ جائے تو نماز میں کوئی کراہت آئے گی؟ 3 آیت کا چھوٹی 3 آیتوں کا یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یہ تو فرض ہے، کہتا اس کے بعد کوئی لفظ چھوٹ جائے تو چھوٹنے کا تعلق ایسا ہے کہ اس سے معنی میں فساد پیدا ہو جائے، اس سے معنی میں اگر فساد پیدا ہو جائے تو بلا شبہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر معنی میں فساد نہیں پیدا ہو رہا تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ پورے قرآن پاک کا وہی حکم ہے، چاہے وہ 3 آیت کے بعد ہو یا 3 صفحے کے بعد ہو یا 3 پاروں کے بعد ہو، ایک ہی حکم ہے۔ اچھا ایک اور سوال، بعض لوگ داڑھی پوری نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک مشت داڑھی رکھنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اس سے کوئی کم رکھتا ہے یا ختم رکھتا ہے تو دونوں کے دونوں گنہگار ہیں، دونوں کے دونوں گنہگار ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب حنفی کے مطابق ایک مشت اگر کسی کی نہ آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر آئی اور کٹوا کر کے کم کیا تو گنہگار ہے، آئی اور کٹوا کر کے کم کیا تو وہ گنہگار ہے۔ تو ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے اگر کوئی کم رکھ رہا ہے، کتروا رہا ہے یا بالکل چھلوا رہا ہے تو ایسا شخص یقیناً گنہگار ہے، بلکہ اگر چاند کا معاملہ لے لیا جائے تو ایسے شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، صرف چاند ہی نہیں کوئی بھی شرعی شہادت کا اگر معاملہ لے لیا جائے تو ایسا شخص قابل شہادت نہیں ہوگا۔ ایک سوال اور ہے، غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ ہمارے یہاں جنازے کا حاضر رہنا، سامنے رہنا یہ شرط ہے، دکھنا شرط نہیں ہے، دکھنا شرط نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک مسئلہ آپ نے
کتابیں میں پڑھا ہوگا، کنواں کھود رہا تھا کوئی، ہے نا، اور دیوار گر گئی، وہ اسی میں دفن ہو گیا، نکالنا ممکن نہیں ہے، تو دکھ تو نہیں رہا، لیکن وہیں پر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا، قبر میں کسی کو دفنا دیا گیا، نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، یا نماز جنازہ پڑھی گئی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ امام جو تھا وہ پاک نہیں تھا، اس نے ناپاکی کی حالت میں یا وضو سے نہیں تھا اور بے وضو ہی اس نے نماز جنازہ پڑھا دی، تو اب جنازہ دکھ تو نہیں رہا، اب تو جنازہ دکھ نہیں رہا۔ تو دکھنا ضروری نہیں ہے لیکن ہونا ضروری ہے، دکھنا ضروری نہیں ہے لیکن جنازے کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ کے سامنے ہونا یہ شرط ہے، جنازہ اگر سامنے ہو تو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ لا علمی میں دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کو اتنا لا علم رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا چلیے، اگر کسی نے لا علمی میں، واقعی لا علمی جسے بولتے ہیں، ہم اور آپ جس کو لا علمی بولتے ہیں وہ لا علمی نہیں ہے بھائی، آپ تو سب سمجھ میں آتا ہے کہ کون پڑھا رہا ہے، کس طرح کے افراد پڑھ رہے ہیں، اور بنگلور میں تو یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ پھول وغیرہ اگر ڈالے ہوں تو سنیوں کا ہے، کم سے کم ایک ظاہری علامت ہے، یہ وہ علامتیں نہیں ہیں کہ مطلب اگر کسی دیوبندی کے اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی سنی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہری کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ جنازہ جو ہے وہ دیوبندیوں کا یہ ہمارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی امتیاز نہ ہو سکا، غور و خوض کرنے کے باوجود بھی، اور اتفاقاً کسی نے پڑھ لیا تو اس کے اوپر صرف توبہ ہے، تجدید ایمان نکاح وغیرہ نہیں ہے، تجدید ایمان وغیرہ نہیں ہے، صرف توبہ ہے اس کے اوپر، صرف توبہ ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کے پڑھے گا تب تو بہت کچھ چلا گیا، تب تو توبہ بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے، بیوی بچے والا ہو تو تجدید نکاح بھی ہے نئے مہر کے ساتھ، ہاں تجدید نکاح بھی ہے نئے مہر کے ساتھ۔ چلیے لکھتے ہیں ایک سوال اور، غسل کے بعد بغیر کپڑے میں وضو کرے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ یعنی بغیر کپڑے پہنے وضو کرے تو؟ اچھا، غسل کے اندر ضمناً وضو پا ہی لیا جاتا ہے۔ غسل کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن پر پانی بہائے، یہی تو غسل کے فرائض ہیں، یہی غسل کے فرائض ہے۔ اگر اس طور پر کسی نے غسل کیا تو اس میں وضو بھی ہو جائے گا۔ ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ پہلے وضو کر لے، باقاعدہ پہلے وضو کر لے، اور آج کل کے باتھ روم وغیرہ میں پانی رکتا نہیں ہے، لہٰذا پاؤں بھی پہلے دھل لے، ورنہ اگر جہاں پہ پانی رکنے کا خدشہ ہو وہاں پہ پاؤں بعد میں دھلے اور پہلے غسل کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ غسل کا جو طریقہ ہے اس کے اندر وضو پا لیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی دوبارہ کر رہا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ وضو ہونے کے لیے کپڑا بالکل شیروانی پہن کر کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ بغیر کپڑے کے بھی کرے گا تو وضو ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک عام طور پہ مسئلہ بہت مشہور ہے، گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ نواقضات وضو میں آج تک میری نظر سے یہ مسئلہ نہیں گزرا ہے نا۔ ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں گالی دے دیا تو بھی، گالی تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے، گالی تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر اتفاقاً کسی کے زبان سے یہ تبرکات اگر نکل بھی گئے تو کہتے ہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں گھٹنا کھلتا ہے نا، اسی لیے بولتے ہیں وضو ٹوٹے گا۔ نواقضات وضو میں سے یہ ہے کہ کسی نے استنجا کر لیا، بیت الخلا چلا گیا، ریا خارج ہو گئی، اتنا خون نکل گیا جو اعضائے وضو پر باقاعدہ طور پہ بہہ گیا، یہ سب اسباب وضو کے توڑنے کے ہیں۔ سو گیا کہ خراٹے آنے لگے، استرخائے مفاصل جس سے جسم ڈھیلا پڑ جائے، فرماتے ہیں کہ ان سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سب نواقضات وضو ہیں جس سے کہ وضو وغیرہ ٹوٹتا ہے۔ بغیر کپڑا پہنے ہوئے کوئی وضو کرے تو بلا شبہ وضو ہو جائے گا، گھٹنے کھلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا آرام کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اگر لیٹے تو آرام کرنے کے لیے لیٹا اور اس کے ہوش و حواس باقی ہیں تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نیند آ گئی
اور اپنے جسم کا ہوش نہ رہا تب کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، گھر میں نیند آئے نہ آئے خطبے کے وقت بڑی اچھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بھیا اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ جو سکھا کر کے بھیجا جائے گا وہی تو آ کر کے سیکھے گئے، ہماری تھوڑی غلطی ہے۔ بولتے ہیں کہ حضرت آپ بولیں، ارے ہم تو وہی بولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے۔ ہاں، اور نیند آنا بھی میرے اعتبار سے حضرت فرما رہے رحمت ہے، غلط تو نہیں ہے نا، رحمت تو ہے۔ یعنی ہم اچھی چیز آپ کو بتا رہے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ نہ سمجھے، آپ نہ سنیں، اسی لیے تو غلبہ حاصل کرتا ہے وہ۔ تو یہ اچھی جگہ ہے، تو نیند کا آنا بھی یہ برا نہیں ہے۔ چلیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی سوتے رہیں، ہاں مسجد میں آپ کو جگنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کیا ہے یہ، ہوتے ہوئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور قرات چل رہی ہو تو ایسے میں ثنا پڑھنا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑی تھی، مفتی صاحب کی قرات چل رہی تھی، اور تو اس وقت آپ کو ثنا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس وقت آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ نماز غیر نماز دونوں کا حکم ہے، تو اس وقت آپ کو ثنا نہیں پڑھنا۔ ثنا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب قرات سننا یہ واجب ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت مان لیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے، قرات جو چل رہی ہے اس کو سماعت فرمائیں گے اور نماز اپنی مکمل کر لیں گے۔ پہلی رکعت اگر چھوٹ جائے گی تو اس کا دوسری رکعت لاسٹ میں ثنا پڑھنا ہوگا؟ کس کے؟ ایک رکعت چھوٹ گئی ہاں ایک رکعت اگر چھوٹ گئی اور امام کے ساتھ اس نے 3 رکعت پڑھی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ لے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھ لے، ثنا کے ساتھ ہی باقاعدہ شروع کرے، پہلے ثنا پڑھے، پھر الحمدللہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو بھی سورت ملانی ہے وہ ملائے۔ وہ اس کے لیے ہے جس کی رکعت چھوٹ جائے، لیکن چاروں رکعت اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ثنا پڑھنا نہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر شرمگاہ پر نگاہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو چھو لیا، یا عورت کو کسی طرح، اجنبی عورت ہے اس کو چھو لیا یا چھو گئی کسی طرح سے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کے ہاں وضو بڑا نازک ہے، آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو بھی اگر کھا لیا تو ان کے ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں ہے نا، آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو بھی اگر کھا لیا تو امام شافعی کیا، امام اعظم کیا، الحمدللہ بہت مضبوط ہے وضو، بہت مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے اگر غلطی سے یا جانے انجانے میں کسی طور پہ چھو بھی لیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اجنبیہ اگر چھو بھی لیتی ہے کسی وجہ سے، جا رہے ہیں راستے میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس نے چھو لیا، تو فرماتے ہیں اس سے بھی وضو ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا، ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ موٹے لوگ چاول کھاتے وقت پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ حضرت آپ جواب دیں۔ اگر ایسا ہے کہ بغیر اٹھائے ہوئے کھا نہ سکے تب تو مجبور ہے، اور اگر بغیر اٹھائے ہوئے کھا سکتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پلیٹ ایسے اٹھا کر کے کھائے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پلیٹ زمین ہی پر رہے۔ اچھا، موٹا بھی لکھا ہوا سوال بھی ہو جائے، ہاں موٹا بھی لکھا ہوا سوال بھی ہو جائے، وہ تو مجبوری تو ایسی ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں لیکن اتنے موٹے نہیں ہوتے کہ ان کو اٹھانے کی ضرورت پڑے، اور کچھ لوگ تو واقعی اتنے موٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ ان کا پیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس پہ لیٹر پیڈ رکھ کر کے لکھ لیتے تھے وہ۔ ہاں مجلس تنہائی میں ہم آپ کو بتائیں گے کون سے۔
ایک اور سوال، جو شخص بدعقیدے کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا گوشت کھائے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کی گوشت کے بارے میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے، گوشت کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب اگر معلوم ہے کہ بدعقیدے کا ذبح کیا ہوا ہے جانور تو وہ ذبیحہ نہیں ہے، پھر اس کو کھائے، پھر منصبی امامت جیسے اعلیٰ منصب کو اور ان چیزوں کو انجام دے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی امامت قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسے پیر سے مرید ہو گیا جو قوالی کو جائز کہتا ہے اور قوالیاں کرواتا ہے، اس مرید کے لیے کیا حکم ہے؟ اس مرید کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا نہ پیر صحیح ہے، نہ قوالی صحیح ہے، نہ پیر کے ہاں جانا صحیح، نہ قوالی سننا صحیح، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ ایسے پیر کو پیر نہ بنایا جائے، ایسے پیر کو پیر بنایا جائے جو پابند شرع ہو، جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہو کہ پابند شرع ہو، پابند شرع ہو۔ آج کے زمانے کی جو قوالی ہے وہ مزامیر کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے منع فرما دیا، اور اس میں بہت سارے خرافات فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے پورے طور پر۔ ہرگز ایسے پیر کو پیر نہ بنایا جائے جو قوالی سنتا ہو، سنواتا ہو یا جائز سمجھتا ہو، ہرگز ایسے پیر کو پیر نہ بنایا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب قوالی سنتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے صاف لکھا ہے مضامین حرام است۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، قوالی کہتے کس کو ہے یہ بتائیے، بولیے۔ قوالی میں نعتیہ اشعاری تو پڑھے جاتے ہیں، منقبت ہی تو پڑھی جاتی ہے، آج بھی پڑھو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے اس میں ڈھول تاشوں کا اضافہ کیوں کیا؟ ڈھول تاشوں کا اضافہ کیوں کیا؟ جو چیز جائز تھی اس کو تم نے ناجائز کر دیا۔ اور جس قوالی کی آپ بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب سنتے تھے، یقیناً سنتے تھے، بہت سارے بزرگوں سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن مضامین کے ساتھ نہیں ہے، بغیر مضامین کے ہے۔ اس کے بہت ساری شرطیں ہیں کہ قوالی گانے والا کیسا ہو، کس طرح کی محفل ہو، کن چیزوں سے پاک ہو۔ آج کے پیروں سے اگر پوچھ دیا جائے تو قوالی کی شرائط بھی معلوم نہیں ہے، قوالی کی شرائط بھی معلوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے آج فتنے کا دروازہ نہ کھلے، منع کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً خواجہ صاحب سنتے تھے، لیکن خواجہ صاحب کی سننے کی طرف سنو نا۔ ابھی اختر رضا پڑھ رہے تھے تو یہ اس طرح سے سنو۔ ابھی جتنے بھی نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں تو یہ کہ قوالی کا حصہ نہیں ہے، پڑھو ایسے، سننے کے لیے تیار، پڑھو ایسے، کون ہے جو منع کرے ایسے پڑھنے کو؟ لیکن تم نے لگا دیا اس میں ڈھول کو، تاشے کو، نہ جانے کیا کیا خرافات اس میں بھر دیے، عورتوں کو بیٹھا دیا سامنے، مقابلہ کروایا آپ نے، اور اس قوالی کو آپ تشبیہ دیتے کہ خواجہ صاحب سنتے ہیں۔ کوئی تاریخ میں ثابت کر پائے گا؟ یہ تو جاہلوں کی زبان ہے، یقیناً یہ جاہلوں کی زبان ہے۔ تو آج کے زمانے میں قوالی جو رائج ہے، مروجہ قوالی، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، موبائل پر مرید ہونا کیسا ہے؟ حضرت کسی مرید پیر صاحب سے پوچھ لیجیے، بہتر ہے۔ موبائل پر مرید ہوا جا سکتا ہے، موبائل پر مرید ہوا جا سکتا ہے نا، بس اس کی تفصیلات وغیرہ وہ الگ ہے، مطلب ہونے والا کرنے والا دونوں کی نیت ہو، اور وہ اگر کروا دیتا ہے موبائل پر تو فرماتے ہیں کہ موبائل پر بھی مرید ہوا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اور کچھ؟ حضرت یہ بتائیے، قوالی جو آپ نے بتایا، قوالی ہم بہت جگہ درگاہ میں ہے، سید مخدوم مسرت جہانگیر سمنانی میں دیکھا، دیوا شریف، بولنا کیا چاہتے ہیں وہ بولیے نا، اب 50 جگہ قوالی میں یہ ڈھولک، ہارمونیم، ستار، بینجو ہم نے دیکھا ہے، اور بمبئی گئے حاجی علی پر دیکھا، میں وہاں روکا، اپنے کوئی حاجی ملنگ پر دیکھا،
सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जयपुर में गरीब नवाज पर भी देखा, तो वहाँ किसी चीज़ पर बैंजो हो या ढोलक हो या थाल हो, इस पर कोई रुकावट नहीं। वहाँ वाले लोग जो कराते हैं जिस आस्थाने वो रोकते क्यों नहीं? वो रोकते हैं कि जो आस्थाने पर होती है। हम एक जगह की नहीं बात कर रहे हैं, हमने आज बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप रोकते क्यों नहीं? याद रखें, उलमा अहकाम शरा पहुंचाने के मुकल्लफ है, कराने के मुकल्लफ नहीं है। उलमा छोड़ दीजिए, पैगम्बरान इज़ाम भी अहकाम इलाही के पहुंचाने के मुकल्लफ है, कराने के मुकल्लफ नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप हिदायत देने के काम के लिए मामूल नहीं किए गए हैं, आपका काम है हुक्म इलाही को पहुंचा देना, बता देना क्या सही है क्या नहीं। आपने 10 जगहों का नाम लिया, फिर आप सवाल करते हैं कि ये लोग रोकते क्यों नहीं हैं, ये लोग रोकते क्यों नहीं है। तो जो नहीं रोकते उनसे आप बोलिए। हमारा जो है मामला बिल्कुल खुला हुआ है, किताबों में बाकायदा शाये किया गया, जुमे में भी कहा जाता है, मजलिस आम में भी कहा जाता है, उसको मनाही किया जाता है। और आजकल के तो कव्वाली अगर बगैर मज़ामीर की भी हो तो मैंने देखा कि मतलब बिल्कुल जो साफ रहते हैं वो पढ़ते हैं, उल्टे सीधे उसमें अशार भी पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हुआ करती हैं, हरगिज़ उसकी इजाज़त नहीं होती। आप लोग की बात तो वहाँ तक पहुँचती होगी ना? यकीनन पहुँचती है जनाब, सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। ठीक है, हाँ। आप कुछ पूछ रहे थे जी साहब? औरतें चूड़ी पहने बिना काम काज करती है, तो क्या ये नहुसत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस जमाने में कांच की चूड़ियां नहीं थी तो क्या उस जमाने में नहुसत ही नहुसत थी? ये तो तज़य्युन का एक सामान है जो औरत के लिए बेहतर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नहुसत बिल्कुल नहीं है। अगर औरत बगैर चूड़ी पहने हुए भी काम करे तो उसका ये काम करना जायज़ होगा, सही होगा, ये नहुसत की अलामत तो यकीनन नहीं है। चूड़ी प्लास्टिक वगैरह की पहन सकती है? बिल्कुल पहन सकती है, कांच की भी पहन सकती हैं, प्लास्टिक की भी पहन सकती हैं, सोने चांदी की भी पहन सकती हैं, दूसरी धात की नहीं पहन सकती। पीतल तांबा वगैरह का ये चूड़ियां जो है वो नहीं पहन सकती। आप पहनने को भी पहन सकती हैं लेकिन नमाज उस हालत में नहीं होगी, नमाज उस हालत में नहीं होगी। रही बात सोने की, चांदी की और कांच की, प्लास्टिक की, इन तमाम चीज़ों की इजाज़त है ज़ेब ज़ीनत के तौर पर। और वो जो मेटल वगैरह की पहनती है वो सब पहनना मना है? वो सब पहनने के यहाँ हाँ, धात को ही मेटल बोलते हैं आपकी ज़ुबान में। दूसरी धात को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी धात की चीज़ें जो हैं जैसे अंगूठी पीतल की कोई पहन ले जायज़ नहीं है, तांबे की कोई पहन ले तो जायज़ नहीं है। इसी तरह से कोई भी ज़ेब ज़ीनत का सामान हो जो दूसरे धात का हो, सोने और चांदी के अलावा, तो ये दुरुस्त ना होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर धात नहीं है, जैसे कि कांच ये धात नहीं है, हाँ, प्लास्टिक ये धात नहीं है, तो इन चीज़ों के पहनने की इजाज़त होगी। ऐसे बगैर पहने हुए भी कोई नहुसत की बात नहीं है, बिलाशुबहा ये नहुसत की अलामत नहीं है। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि चेन जो है घड़ी के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए उस चेन के साथ अगर नमाज कोई पढ़ता है तो नमाज मकरूह होगी, वाजिब अदा होगी, कराहत से खाली नहीं है। ठीक है, तो चेन ये घड़ी की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसका वजूद ना पाया जा सके बगैर चेन के। हज़रत ने पहन रखी है, देखिए पटे वाली है, और हमने तो बिल्कुल पहनना ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसके बगैर घड़ी का वजूद ना हो सके। घड़ी का वजूद उसके बगैर भी होता है। प्लास्टिक का कोई बेल्ट लगा ले और चमड़े की भी कोई बेल्ट लगा ले, मुख्तलिफ बेल्ट हुआ करती है, बेल्ट की लगा करके वो पढ़े, नमाज हो जाएगी। मुफ्ती आज़म अलैहि फरमाते हैं कि घड़ी चेन वाली पहन करके जो नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज मकरूह होगी। फजर में उठे और देखे कि टाइम बहुत कम है, जैसे फजर की नमाज फर्ज पढ़ लिए, फिर टाइम देख रहे हैं कि अभी सुन्नत का इतना मौका है कि सुन्नत पढ़ी जा सकती है और सुन्नत पढ़ दी, क्या ये सुन्नत काफी होगी या फिर नहीं? उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो फर्ज नमाज पढ़ चुका, पिछले समय में बताया था, फर्ज नमाज पढ़ चुका, तो उसके लिए ये है कि अब अगर वक्त बात की बाकी भी हो
تو اب وہ سنت فجر نہیں پڑھے گا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنت فجر وغیرہ پڑھ لے بس. اگر پڑھ لیا تو اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. ہاں بالکل پھر سے پڑھنا پڑے، اس وقت اس کو نہیں پڑھنا ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.